بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فوجی آپریشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کو کچھ خطرناک قسم کی اطلاعات پہنچی ہیں، اور پھر اسی حوالے سے کہ گنڈا پور نے پی ٹی آئی میں دو دھڑے بنا دیے، ایک آپریشن کا حامی ہے اور ایک آپریشن کا مخالف ہے، اور اس حوالے سے عمر ایوب نے جو بات کی ہے وہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ مونس الہی کو ڈیل دلانے کی کوششوں میں پرویز الہی کو بہت ناکامی ہوئی ہے، جس کے بعد وہ خاصا پریشان نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس جو عمران خان نے بنایا ہے وہ تقریباً عدم ہوا ہو چکا ہے، اور اس کے دوبارہ سنبھلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ناظرین، آپریشن کے بارے میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ کوئی فل فلیش قسم کا، بھرپور قسم کا، یعنی ایک جنگی کارروائی کے مترادف نہیں ہوگا، بلکہ ایک ٹارگیٹڈ قسم کی کارروائیاں کی جائیں گی، سرحد کے اس طرف بھی، پورے ملک کے اندر اور سرحد کے اس پار بھی۔ اور سرحد کے اس پار کارروائی جب کی جائے گی جب وہاں سے کسی انفلٹریشن کا خطرہ ہوگا، تو اس کارروائی میں کسی بھی قسم کے ایسے ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں جو سرحد کے نزدیک واقع ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکیں، اور ایسا امکان نہیں ہے کہ پاکستانی فضائیہ یا فوج دور تک افغانستان کے اندر جائے، جس طرح کے بعض لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور ایک شیطانی سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ چین کو خوش کرنے کے لیے پاکستان ایک اور افغان جنگ چھیڑنے والا ہے۔ اس پروپیگنڈے میں 1% بھی سچائی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سرحد کے اس پار صرف بوقت ضرورت کارروائی کی جائے گی، اور آپریشن کی خبر سنتے ہی یہ ہوا ہے کہ یعنی سوات اور چترال کی طرف جو انفلٹریشن کے لیے طالبان کا ایک کٹ، ٹی ٹی پی کا ایک کٹ موجود تھا اور وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ پیچھے ہٹ گیا ہے اور سرحد کے آس پاس اس کی موجودگی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ گویا کہ آپریشن کی ایک اہم کامیابی ہے، اور آپریشن اس حوالے سے اس طرح بھی کامیاب ہونے والا ہے کہ طالبان کے اندر بھی اب دو دھڑے بن گئے ہیں۔ ایک یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اب پاکستان میں کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کی آواز پہلے کے مقابلے میں بلند ہے، اور ملا ہیبت اللہ اگرچہ اب بھی چھایا ہوا ہے افغان طالبان کی قیادت پر، اور وہ ٹی ٹی پی کا حامی ہے، وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے لوگ بھی بھیجتا ہے اور پیسے بھی بھیجتا ہے، ہتھیار بھی بھیجتا ہے، لیکن اب اس کی مخالفت میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ایکشن ہوگا وہ بھی کسی اطلاع ملنے پر کارروائی پر مشتمل ہوگا، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ فوج ایک لشکر کشی کر کے پورے علاقے میں پھیل جائے گی، جس طرح سوات آپریشن کیا تھا جنرل کیانی نے۔ اور ہمارے سیاسی لیڈروں کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ ماضی کے ہر فوجی آپریشن سے معاملات الجھے، زیادہ خراب ہوئے، اور حالات کا بگاڑ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بے امتیاز لوگوں کو مارا جاتا رہا ہے۔ اس مرتبہ صرف مجرموں کی نشاندہی کے بعد ہی کارروائی ہوگی، الٹپ کارروائی نہیں ہوگی۔ اور فوج کے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پختونخوا کے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں فوج کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن میں ہم فوج سے مل جل کر لڑیں گے، حالانکہ اس طرح کی لڑائی کی نوبت نہیں آنے والی۔ محدود پیمانے پر کارروائیاں ہوں گی، اور جہاں جہاں ان شرپسندوں کا، دہشت گردوں کا سراغ ملے گا، وہاں گھیرے میں لے کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا یا پکڑ لیا جائے گا۔ اور ایک افواہ یہ بھی چل رہی ہے جو غلط ہے کہ طالبان کو عام معافی دی جائے گی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہاں سے یہ خبر اڑائی ہے۔ عام معافی کا کوئی چکر نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور اپنے گھروں میں آ کر رہیں، اس لیے کہ اگر ان کو ہتھیار ڈال کر گھروں میں رہنے کی اجازت دی گئی تو یہ حالات بدلنے کا، بہتر ہونے کا، اپنے لیے بہتر ہونے کا انتظار کریں گے اور دوبارہ سے بندوق پکڑ لیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، اس میں ظاہر ہے یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپریشن میں صرف ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف ہی کارروائی نہیں ہوگی، اور اسی طرح بی ایل اے کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ان دونوں جماعتوں کے سہولت کاروں کے بھی خلاف ہوگی۔ اچھا، اب یہ اس میں سلسلے میں کیا اسٹریٹجی ہے، کیا منصوبہ ہے، کیا کچھ ہونے والا ہے، اس کی تفصیل اگر کوئی شخص بتاتا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے اندازے کی بنیاد پر بتائے گا، اس لیے کہ فوج کی طرف سے سارا معاملہ انتہائی احتیاط کے ساتھ صیغہ راز میں رکھا جا رہا ہے، لیکن
پی ٹی آئی کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ اس آپریشن کی زد میں پی ٹی آئی آئے گی اور ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوگا۔ اچھا، پی ٹی آئی کے لوگ اس آپریشن کی زد میں تو یقیناً آئیں گے، یعنی سہولت کار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی ہیں، پی ٹی آئی کی مقامی سطح کی قیادت میں بھی ہیں، اور عام ورکروں میں بھی طالبان کی اور دہشت گردوں کے سہولت کار موجود ہیں۔ جس طرح کہ ابھی میں ضمنی طور پر یہ بتا دوں کہ جس طرح سانحہ سوات ہوا اور اس میں پتہ چلا کہ اس میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت ملوث ہے، سارا کام ہی انہوں نے کیا، گیم انہوں نے کی، منصوبہ انہوں نے بنایا، اور 4 دن پہلے منصوبہ بنایا یا 3 دن پہلے منصوبہ بنایا، ساری تفصیل پہنچ گئی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہوئی ہے کہ قومی اسمبلی میں جب یہ قرارداد پاس کی گئی کہ لوگوں کو لنچ کرنے کے خلاف قرارداد آئی، یعنی اس طرح سرے عام لوگوں کو تشدد کر کے مارنے، زندہ جلانے، پتھر مار مار کر سنگسار کر کے ہلاک کرنے کے واقعات کے خلاف قرارداد آئی، ان کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا اور اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہوگی۔ لیکن اس قرارداد کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی، اس حد تک مخالفت کی کہ جب قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی طرف سے پی ٹی آئی کو اس قرارداد کا مسودہ دیا گیا تو انہوں نے اسے پڑھے بغیر واپس کر دیا اور کہا کہ ہم اس طرح کی قرارداد کی حمایت نہیں کر سکتے۔ گویا کہ پی ٹی آئی نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لنچ کرنے کے حق میں ہے۔ لنچ کرنا ایسا فعل ہے جس کی دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی طبقے میں کسی بھی گروپ کی طرف سے حمایت نہیں کی جا سکتی۔ سب نے اس کو قابل مذمت اور ناقابل قبول قسم کا ایکشن قرار دیا، اور پوری دنیا میں اس اقدام کے خلاف، اس طرح کے ایکشن کے خلاف نفرت پر اتفاق رائے ہے۔ لیکن پی ٹی آئی دنیا کی واحد جماعت بن گئی ہے جس نے اس قرارداد کی مخالفت کر کے سرِ عام یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس لنچ کرنے کی کارروائیوں کے حامی ہیں، اور اس طرح قرارداد کی مخالفت کر کے گویا انہوں نے یہ میسج بھی دے دیا ہے کہ سانحہ سوات ہو یا سانحہ سرگودا ہو یا سانحہ سیالکوٹ ہو، ان سب میں پی ٹی آئی کے لوگ ملوث تھے۔ اور 2014 کے دھرنے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو لنچ کر دیا گیا تھا، وہ تو آخری لمحات میں بچ گئے اور پھر ان کا ایک طویل علاج ہوا جس کے بعد وہ صحت یاب ہوئے، ورنہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کو اپنی طرف سے لنچ ہی کیا تھا اور انہیں مردہ سمجھ کر کہ یہ مر گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑا تھا۔ گویا کہ لنچ کرنے کی کارروائی سیاسی مظاہروں میں اس کی بانی بھی پی ٹی آئی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کے لوگ خوفزدہ ہیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ ان تک کچھ نہ کچھ اطلاعات پہنچی ہیں۔ اب وہ اطلاعات سچی ہیں یا جھوٹی ہیں کسی نے ان تک پہنچائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اسلام آباد میں سب لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں ایک قسم کی ہراسمنٹ پائی جاتی ہے، خوف، پریشانی کہ پتہ نہیں کون کون پکڑا جائے گا۔ ظاہر ہے زیادہ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کا سہولت کاری میں کردار ہے، جن کا کردار نہیں ہے ان کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اچھا، اب اسی آپریشن کے مسئلے پر عمر ایوب نے کل ایک جھوٹ بولا اور کہا کہ گنڈا پور نے اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپریشن کی حمایت نہیں کی، آپریشن کے حق میں حامی نہیں بھری۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے گنڈا پور نے پارٹی کے اجلاس میں ان لوگوں کو اعتماد میں لیا۔ پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کا جو اجلاس تھا نا، ارکان پارلیمنٹ کا سینیٹر بھی تھے اور قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے، اور پارٹی کے دوسرے قائدین بھی اس میں موجود تھے، وکیل حضرات بھی، تو اس میں انہوں نے آپریشن کی حمایت کی۔ پارٹی پارلیمنٹیرین کے اجلاس میں گنڈا پور نے فوجی آپریشن کی حمایت کی اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر واضح طور پر یہ دیکھا گیا کہ اجلاس میں 2 رائے پائی گئی ہیں۔ اکثریت اس آپریشن کی مخالف ہے، لیکن اس آپریشن کے حق میں بھی کچھ لوگوں نے بات کی، جن میں شبلی فراز کا نام زیادہ قابل ذکر ہے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر فوجی آپریشن کی حمایت کرنے والے عناصر موجود ہیں۔ اور دلچسپی کی بات یا حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک مشہور ٹیررسٹ، وہ بیرسٹر سیف جو مشرف کے زمانے سے ٹیررزم کا حامی ہے، تو اس نے بھی فوجی آپریشن کی حمایت کی، اور یہ پی ٹی آئی کی پالیسی سے بہت کھلا انحراف ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پارٹی کے اندر کوئی بھی ڈسپلنری ایکشن لینے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس نے حالیہ دنوں میں پی ٹی آئی کے لیڈروں سے ملاقاتوں کے دوران ان سے یہ مشورہ کیا کہ گنڈا پور کو ہٹانے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ وہ گنڈا پور کو ہٹانے پر تل گیا ہے، لیکن ان کو وے آؤٹ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو آخر میں ہٹاؤں تو کیسے ہٹاؤں۔ تو
اس طرح گنڈا پور نے پی ٹی آئی کے اندر ایک دراڑ پیدا کر دی ہے اور ایک اختلاف رائے پیدا کر دیا، اور پی ٹی آئی کے لوگ ویسے بھی اب کچھ ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اسد کیسر کس طرح اس نے یو ٹرن لیا اور تقریباً معافی مانگنے کے انداز میں کہا کہ ہم تو اس طرح کی بات نہیں کرتے، حالانکہ 2 دن پہلے اس نے جو قومی اسمبلی میں تقریر کی تھی، آپ نے سنی ہوگی، اس میں کہا تھا کہ عوام مزاحمت کریں گے اور ہماری لاشوں پر یہ فوج گزر کر جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ اگر فوج آئی پختونخوا میں تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، یعنی کہ ہم بھی بندوق اٹھائیں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے اگلے دن اس کی ساری ہوا نکل گئی، اور اب وہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، فوجی آپریشن کی مخالفت وہ اب بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اب مسئلہ اس نے سارا گول کر دیا۔ اور اب نئی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پختونخوا میں ایک گول میز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے گا تاکہ فوجی آپریشن پر کوئی متفقہ قرارداد منظور کی جا سکے۔ تو جو خیر اس کا نتیجہ جو بھی ہو، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ سیاسی جماعتیں اول تو ان میں سے ان کی اکثریت مان جائے گی آپریشن کی حمایت میں، اپنے تحفظات کو پیش کرنے کے بعد، ان پر بات چیت کرنے کے بعد، اور حکومت بھی ان کو اعتماد ملے گی، اور جو حمایت نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے، تو تب بھی فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ آپریشن تو اب ہو کر رہنا۔ اور دوسری بات جو میں نے کل بھی بتائی کہ پختونخوا کے عوام اکثریت نہیں بلکہ تقریباً تمام کے تمام یہ چاہتے ہیں کہ ہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے حامی ہوں، چاہے وہ کسی اور پارٹی کے حامی ہوں، وہ آپریشن کے حامی ہیں۔ ناظرین، پرویز الہی کی رہائی ایک ڈیل کے تحت ہوئی تھی، اور اس ڈیل میں پرویز الہی نے چودھری شجاعت کے ذریعے معافی بھی مانگی تھی اور کئی وعدے بھی کیے تھے، اور وعدے یہ کیے تھے کہ میں کاف لیگ میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر دوبارہ کاف لیگ میں آؤں گا، اور کاف لیگ کے اس پلیٹ فارم سے دوبارہ سیاست کروں گا، اور ظاہر ہے کاف لیگ جو پالیسی اختیار کرے گی میں اس پر عمل کا پابند ہوں گا، اگر وہ موجودہ سسٹم کی حمایت، حکومت کی حمایت کرے گی تو میں بھی کروں گا۔ اس طرح کے پکے وعدے اس نے شجاعت کے ذریعے کیے تھے رہا، اور اسی ڈیل کے تحت یہ بھی طے ہوا تھا کہ پرویز الہی کم سے کم مہینہ 1.5 مہینہ کوئی بات نہیں کرے گا، نہ سیاسی نہ غیر سیاسی، کسی قسم کی پریس ٹاک یا بیان وہ نہیں کرے گا، اور اس نے یہ کیا۔ مہینہ 1.5 مہینہ اس نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ وعدہ پورا کیا۔ لیکن اس دوران اس نے یہ سمجھ کر کہ اگر میرے ساتھ نرمی ہو گئی تو میرے بیٹے کے ساتھ بھی نرمی ہوگی، اس نے کوششیں شروع کی کہ مونس الہی کو بچایا جائے۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ جو مونس الہی کو وطن واپسی پر ضمانت دینے کا وعدہ کیا جائے، اور ایف آئی اے کے جو کیس اس کے خلاف ہیں، جو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور چوری اور ڈکیتی اور کرپشن کے مقدمات ہیں، تو ان پر معاملہ جو ہے یہ نہیں، اس نے یہ مطالبات نہیں کیا کہ وہ کیس واپس لیے جائیں، بلکہ یہ کہا کہ ان کیسوں پر زور نہ دیا جائے۔ مطلب یہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کے کیسز پر کارروائی نہیں ہوتی، اگر عدالتیں نہ چاہیں یا کچھ اور لوگ نہ چاہیں تو لوگ کھلے پھرتے ہیں، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی وہ صرف آپ کی حد تک محدود تھی، مونس الہی کی معافی کا امکان نہیں۔ اس نے بہرحال کوششیں جاری رکھی۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ حتمی ناکامی ہو گئی اور ریاست مونس الہی کو معاف کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، تو اس نے پھر اپنا وعدہ توڑ دیا اور یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا، پی ٹی آئی کے ساتھ رہوں گا، پی ٹی آئی میں شامل رہوں گا، اور عمران خان کے ساتھ شانے سے شانہ، پتہ نہیں کون سا شانہ ملا کر کھڑا ہوں گا۔ اور پھر یہ جھوٹ بھی بولا کہ میری تو انہوں نے 7 پسلیاں توڑ دی تھی، حالانکہ یہ ساری خبر جھوٹ تھی، اس کی کوئی پسلی نہیں ٹوٹی۔ ایک پسلی پر ایک لکیر کا نشان تھا، وہ کسی اندرونی دباؤ کی وجہ سے بھی لکیر آ سکتی ہے یا گرنے کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے، لیکن پسلیاں ٹوٹنے والی بات ساری جھوٹ ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی کے بارے میں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ خود ان کو چھوڑا گیا ہے، اب اس کو گرفتار کرنا تو خیر مشکل ہوگا دوبارہ، ورنہ بڑی عجیب سی وضع بن جائے گی، لیکن پرویز الہی کوئی کردار ادا کر سکے گا مجھے نہیں لگتا۔ ناظرین، آخر میں یہ جو الائنس ہے عمران خان کا وہ ادھموا ہو گیا اور دم توڑنے کے قریب ہے۔ جو محمود اچکزئی صاحب جو ہیں، جو اس اتحاد کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، جو قائد بھی ہیں، اور عمران خان کے بعد انہی کی پارٹی کا نمبر آتا ہے، باقی ورنہ حامد رضا اور وہ مجلس وحدت پتہ نہیں کیا، اس کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اچکزئی صاحب تک پتہ نہیں عمران خان کی کیا باتیں پہنچی ہیں، کچھ تفصیل کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ان کا نہ صرف دل کھٹا ہو گیا ہے بلکہ وہ عمران سے ناراض ہیں، اور اپنی نجی محفلوں میں عمران خان کے لیے کوئی اتنے اچھے پسندیدگی والے الفاظ نہیں دہراتے۔
تو اس بنیاد پر یہ ایک اندازہ ہے کہ اس تک عمران خان کی کچھ ایسی باتیں پہنچی ہیں جن کو محمود اچکزئی صاحب نے ناپسند کیا ہے. وہ کیا باتیں یہ واضح نہیں، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ناراضگی کی اور وجہ تو کوئی نظر نہیں آتی. وہ ایکٹیو بھی نہیں ہیں، ان کو بار بار ایکٹیو ہونے کے لیے کہا گیا لیکن وہ ایکٹیو ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچکزئی صاحب کسی پلیٹ فارم پر وہ آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو اس طرح یہ اس کا 3.5 جماعتی جو الائنس تھا، جس کو یہ 6 جماعتی الائنس کہتے ہیں، تو اس کی اب نا وہ وقت رخصت اس کا مجھے لگتا ہے کہ قریب ہے. اور عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہرحال مجموعی طور پر تو مایوس کن ہی صورتحال ہے. کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آتی. فوجی قیادت سے رابطہ کرنے کی ایک اور کوشش بھی ناکام ہو گئی ہے، اور جو اس نے گنڈا پور کے ذریعے کی تھی، پرسوں کی بات ہے، وہ بھی ناکام ہو گئی تھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ اندھیرے جو ہیں عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو اندھیرے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.